اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہم ایک بلاول زرداری بھٹو صاحب کی خبر لے کر آئے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری جو کہ بدقسمتی سے ہمارے وزیر خارجہ بن چکے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے کوئی سیریس دورہ نہیں کیا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جن کو تقریباً 8 ماہ سے کچھ عرصہ زائد ہو چکا ہے وزارت خارجہ سنبھالے ہوئے، اور آپ یقین کریں گے کہ ان 8 سے 10 مہینوں کے اندر ان صاحب موصوف نے اپنے اوپر 175 کروڑ روپے کا خرچہ کیا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پر ہم غریبوں کے دینے کے لیے ان کے پاس پیٹرول پر سبسڈی نہیں ہے۔ یہ ہمیں آٹے پر سبسڈی نہیں دے سکتے، ہمیں گھی پر، کسی بھی چیز پر کوئی سبسڈی نہیں دے رہے، لیکن اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے 175 کروڑ روپیہ ہے ان کے پاس، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے اور شاید ہمارے لیے کوئی سزا ہے۔ صاحب موصوف کی خبر کچھ اس طرح ہے کہ سنگاپور میں انہوں نے برطانیہ کے وفد سے ملاقات کی اور برطانیہ سے اپیل کی کہ برطانیہ پاکستان کو ابھرتی ہوئی مارکیٹ تصور کرے اور ابھرتی ہوئی مارکیٹ کا درجہ دے، لیکن برطانیہ نے یہ اپیل خارج کر دی۔ اب انہوں نے خارج کیوں کی؟ کیونکہ ان پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک نام نہاد عالم صاحب ہیں، مولانا عبدالحق عرف میاں مٹھو، جن پر الزام ہے کہ سندھ میں یہ نان مسلمز کو زبردستی مسلمان بناتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے سنگاپور میں یہ کوشش اس وقت کی جب وہ سنگاپور کی صدر حلیمہ یعقوب سے ملاقات کی اور ان سے درخواست کی، لیکن انہوں نے یہ انکار کر دیا، اور بلاول بھٹو زرداری جب یہ بات کر رہے تھے تو اس وقت مولانا عبدالحق صاحب زبردستی نان مسلمز کو مسلمان بنا رہے تھے۔ یہ صاحب موصوف مولانا عبدالحق 2008 سے لے کر 2013 تک پاکستان پیپلز پارٹی کے لا میکر بھی رہے ہیں، اور اس وقت ان پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے ایک کم عمر لڑکی کو مسلمان بنانے کی کوشش کی ہے اور مسلمان بنا کر زبردستی ان سے شادی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ مولانا صاحب زیر تنقید ہی رہے ہیں۔ اب یہ نام نہاد مولانا صاحب ان کو کوئی سمجھائے کہ زبردستی کسی کو مسلمان کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی مسلمان عالم ہیں جن کی وجہ سے اچھے علماء کا نام خراب ہوتا ہے، ہمارے دین اسلام کے بارے میں غلط افواہیں پھیلتی ہیں۔ اسی طرح کے علماء کی وجہ سے ہمارا ملک پاکستان بدنام ہوتا ہے، اسی طرح کے علماء کی وجہ سے ہم تمام مسلمان، خصوصاً پاکستانی مسلمان بدنام ہوتے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ سیاسی جماعتوں کے شیلٹر میں ہوتے ہیں، ان کو کوئی کچھ بھی نہیں کہتا، اسی وجہ سے ان کے دل اور گردے دونوں بڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ اس طرح کی نازیبا حرکات کرتے ہیں۔ کاش کہ ان کے لیے کوئی قانون سازی کی جائے، لیکن بدقسمتی سے 75 سالوں میں کوئی ایسی قانون سازی نہیں کی گئی جس سے ایک عام آدمی کو انصاف ملے۔ لیکن پھر سے میں وہی کہوں گا، اپنی ذات کے لیے نیب میں انہوں نے راتوں رات ترامیم کی، جس کے نتیجے میں آج ہم دیکھ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب آ کر ملک کی بربادی اتار رہے ہیں۔ سلمان شہباز جو کہ 4.5 سال بعد ملک میں آئے اور آ کر دوسروں کو بھگوڑا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ شہزاد اکبر جو کہ ایڈوائزر ٹو پی ایم تھے عمران خان صاحب کے نیب کے حوالے سے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص بھاگا ہوا بھگوڑا ہے۔ بھائی تم بھی تو 4.5 سال بعد آئے ہو، شکر مناؤ کہ ہمارے ملک میں لاہور ہائی کورٹ جیسی عدالتیں موجود ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے خبیث جج موجود ہیں جو کہ آپ کو انصاف دیتے ہیں، کیونکہ آپ انصاف لینا چاہتے ہیں اور وہ انصاف آپ کو دے دیتے ہیں۔ صرف اسی وجہ سے آج تک کوئی قانون سازی نہیں کی گئی، رول آف لا قائم نہیں کیا گیا تاکہ ان کو شیلٹر ملتا رہے، جب یہ چاہیں قانون کو جس طرح چاہیں مروڑ لیں اور اس قانون سے استفادہ حاصل کریں۔ لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب رول آف لا پاکستان میں قائم ہوگا اور ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔